प्लैनेट वीनस हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा प्लैनेट है। ये प्लैनेट मुतअद्दिद आतिश फ़िशां, इंतहाई दर्जा हरारत, अजीबोगरीब हवाओं और इसका एटमॉस्फेयर जहरीली गैसेस से भरा हुआ है। ताहम इसके इंतहाई माहौलियाती हालात के बावजूद क्या आप यकीन करेंगे कि कुछ साइंसदान का ख्याल है कि इस पर ज़िंदगी मुमकिन है, पर कैसे? आज की वीडियो में हम वीनस के बारे में चंद हैरत अंगेज़ बातें जानेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। वीनस का जिक्र 1600 कबल मसीह में कदीम बेबीलोनियंस से मिलता है। उन्होंने कई प्लैनेट्स और स्टार के मूवमेंट का पता लगाया था। वीनस ने कदीम माया और यूनानी तहजीबों की मैथोलॉजी में भी अहम किरदार अदा किया है। वीनस सोलर सिस्टम का वाहिद प्लैनेट है जिसका नाम किसी फीमेल के नाम पर रखा गया है। वीनस का नाम मोहब्बत और खूबसूरती की रोमी देवी के नाम पर रखा गया है। जियोलॉजिस्ट का ख्याल है कि कभी वीनस की सतह पर ज़मीन की तरफ पानी के बहुत बड़े ज़खायर मौजूद थे, जो तकरीबन 30 करोड़ साल पहले उस वक्त सूख गए थे जब सूरज ने बहुत ज़्यादा मिकदार में शमसी तवानाई खारिज करना शुरू की थी। इब्तदाई नताइज के बरक्स रिसर्चर्स के मुताबिक यहाँ ज़िंदगी मौजूद हो सकती है, लेकिन इस प्लैनेट की सतह पर नहीं। आज बहुत से साइंसदानों का ख्याल है कि यहाँ माइक्रोबियल लाइफ बादलों के ऊपर मौजूद हो सकती है। ज़मीन पर माइक्रोबियल लाइफ 41 किलोमीटर की बुलंदी पर पाई गई है और इन रिसर्चर्स के मुताबिक वीनस पर ज़िंदगी के लिए मौजूद हालात 48 से 51 किलोमीटर की बुलंदी पर मौजूद बादलों में हो सकते हैं। यहाँ दर्जा हरारत तकरीबन 60 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़मीन के सी लेवल जितना ही होगा। वीनस का एक दिन इसके एक साल से बड़ा होता है। प्लैनेट्स के लिहाज से एक दिन का इंकसार इस बात पर होता है कि प्लैनेट को अपने महवर यानी एक्सिस के गिर्द एक बार घूमने में कितना वक्त लगता है। ज़मीन को 24 घंटे लगते हैं, लेकिन वीनस को अपने महवर के गिर्द मुकम्मल गर्दिश करने में 243 ज़मीनी दिनों के बराबर लगते हैं। इस तरह इसका एक दिन हमारे 243 दिनों के बराबर होता है। वीनस का हमारे निज़ाम शमसी में किसी भी दूसरे सियारे के मुकाबले में सबसे तवील दिन होता है। इसके बरक्स एक साल इस बात को जाहिर करता है कि किसी प्लैनेट को सूरज के गिर्द एक बार घूमने में कितना वक्त लगता है। वीनस ये काम 224 दिनों में करता है, लिहाजा ये अजीब लेकिन सच है कि वीनस पर इसके दिन के बरक्स एक साल का दौरानिया छोटा होता है। अगर आप किसी तरह जिंदा रह सकते और वहाँ पर आबाद हो सकते तो यहाँ साल आपके दिनों से ज़्यादा तेज़ी से गुजर जाएंगे और आप मुसलसल इस उलझन में रहेंगे कि ये क्या वक्त है। इसकी सतह पर निज़ाम शमसी के तमाम सियारों से ज़्यादा वोल्केनोज मौजूद हैं। ज़मीन पर 1500 एक्टिव आतिश फ़िशां हैं और मरीख निज़ाम शमसी के सबसे बड़े आतिश फ़िशां ओलंपस मून्स के लिए मशहूर है। ताहम वीनस में 1600 से ज़्यादा एक्टिव वोल्केनोज हैं और इसमें छोटा या जिनका अभी तक पता नहीं चल सका शामिल नहीं है। मरकरी की तरह वीनस का भी कोई चांद नहीं है। शायद इसकी वजह यह है कि मरकरी की तरह वीनस भी सूरज के इतने करीब है कि सूरज की ताकतवर ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बायस किसी भी चांद को तबाह किया जा सकता है, जबकि इसके चांद न होने का एक दूसरा जवाब डबल इम्पैक्ट नाम की थ्योरी से मिलता है, जिसके मुताबिक आज से अरबों साल पहले वीनस पर एक बड़े सेलेस्टियल बॉडी के टकराने से यहाँ एक चांद बना था, बिल्कुल इसी तरह जैसे हमारी ज़मीन का चांद वजूद में आया था। लेकिन कई मिलियन साल बाद एक और बड़ा ऑब्जेक्ट वीनस से टकराया, जिसकी वजह से इसकी गर्दिश की सिमत तब्दील होने के बायस टाइडल फोर्सेस कमज़ोर हो गई और चांद वीनस की सतह पर टूट कर बिखर गया। वीनस सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है, यहाँ तक कि ये सूरज से करीब तरीन वाक़या मरकरी की डे साइड से भी ज़्यादा गर्म है। इस सियारे का दर्जा हरारत 427 डिग्री सेल्सियस है। तो आखिर ज़मीन का ये सिस्टर प्लैनेट इतना गर्म क्यों है? दरअसल वीनस का एटमॉस्फेयर तकरीबन 96% कार्बन डाइऑक्साइड पर मुश्तमिल है, जिसमें थोड़ी मिकदार में पानी के बुखारात हैं। ये ग्रीन हाउस गैसेज वीनस की सतह से हीट को निकलने से रोकती हैं और इस तरह इसकी सतह का दर्जा हरारत 237 से 471 डिग्री सेल्सियस के दरमियान तक पहुँच जाता है, जिससे यहाँ जिंदा नहीं रहा जा सकता। यहाँ तक कि वीनस पर स्पेस क्राफ्ट सिर्फ चंद घंटों में ही पिघल जाएगा।
وینس کی ایک اور عجیب چیز اس کی روٹیشن ہے۔ پلینٹس اور یہاں تک کہ ایسٹرائڈ گھڑی کے مخالف سمت میں گھومتے ہیں، اس لیے زمین پر سورج مشرق میں طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، تاہم یہاں پر چیزیں اپوزٹ ہیں۔ یہ سیارے اپنے ایکسس کے گرد کلاک وائز گھومتے ہیں اور یہاں سورج مغرب میں طلوع اور مشرق میں غروب ہوتا ہے۔ در حقیقت وینس نظام شمسی کا واحد سیارہ ہے جو کلاک وائز گھومتا ہے۔ وینس اور یورینس کی ریٹروگریڈ روٹیشن یعنی کلاک وائز گردش کے بارے میں سب سے اہم نظریہ یہ ہے کہ ان کی تاریخ کے آغاز میں کسی لارج آبجیکٹ کے ٹکرانے سے اس کی گردش کی سمت تبدیل ہوئی ہے۔ اگر آپ وینس کی ایکسٹریم ہیٹ سے کسی طرح بچ بھی گئے تو تب بھی آپ کچھ لمحے کے لیے بھی یہاں زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وینس پر ایٹماسفیرک پریشر زمین سے 90 گنا زیادہ ہے۔ یہ پریشر زمین کے سمندر میں 1 کلومیٹر کی گہرائی میں پائے جانے والا پریشر کے برابر ہے۔ وینس کے سرفیس کی بات کریں تو وینس ایک راکی پلینٹ ہے جس کے سولر سرفیس پر متعدد آتش فشاں ہیں جو ایکٹیولی راک اور دھول ہوا میں اگل رہے ہیں۔ اس کا زیادہ تر علاقہ ماضی میں آتش فشاں سرگرمیوں کے شواہد دکھاتا ہے، بلکہ یہاں پر اسرار خصوصیات بھی ہیں جن کا ابھی مطالعہ کیا جا رہا ہے۔ مینیزین سرفیس کی عمر تقریباً 300 سے 400 ملین یعنی 30 سے 40 کروڑ سال ہے۔ اس کے مقابلے میں زمین کی سطح تقریباً 10 کروڑ سال پرانی ہے۔ وینس کی سطح کا تقریباً 65% فلیٹ ہموار میدانوں میں ڈھکا ہوا ہے اور بقیہ 35% 6 پہاڑی علاقوں پر مشتمل ہے۔ اس کا ایک پہاڑی سلسلہ میکسویل تقریباً 11 کلومیٹر ہائی اور 870 کلومیٹر لمبا ہے۔ اگرچہ یہ سیارہ کافی آہستہ گردش کرتا ہے، تاہم یہاں عجیب طرح کی ہوائیں چلتی ہیں اور بادل ہر 4 زمینی دنوں میں ایک بار فضا میں حرکت کرتے ہیں۔ یہ سپر روٹیشن کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ 360 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار پیدا کرتا ہے جو زمین پر آنے والے خطرناک ترین سمندری طوفان کی رفتار کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ بادل کی اونچائی کے ساتھ ہوا کی رفتار کم ہو جاتی ہے اور سطح پر ایسی ہوائیں چلتی ہیں جن کی رفتار صرف چند میل فی گھنٹے تک ہی رہ جاتی ہیں۔ کیونکہ وینس زمین سے بہت قریب ہے، اس طرح یہ نائٹ سکائی میں سورج اور چاند کے بعد تیسرا روشن ترین آسمانی چیز ہے۔ جیسا کہ وینس نائٹ سکائی میں تیسرا سب سے روشن ترین چیز ہے، اس طرح یہ زمین کی سطح پر سورج اور چاند کی طرح سایہ بنانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ تاہم وینیزیم شیڈو کو دیکھنے کے لیے بہت اچھی آئی سائٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ وینس کے سب سے مشہور فیکٹس میں ایک یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ اسے زمین کا سسٹر پلینٹ یا ٹوئنس پلینٹ کہتے ہیں کیونکہ اس کا سائز اور ماس زمین سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے۔ وینس کا اوسطن ریڈیس تقریباً 6000 کلومیٹر ہے جو زمین کے ایکویٹر کے ریڈیس کا تقریباً 95% ہے۔ چاند کی طرح وینس کے بھی فیزز ہیں۔ 17ویں صدی کے اوائل میں اطالوی ماہر طبقیات گیلیلیو نے اپنی دوربین سے وینس کا مشاہدہ کیا اور دریافت کیا کہ یہ سیارہ چاند کی طرح فیزز میں ظاہر ہوتا ہے۔ چاند کے فیزز کی طرح وینس کے بھی مراحل کریسنٹ سے فل تک مختلف ہوتے ہیں۔ اس کا نیا فیز اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب یہ براہ راست سورج اور زمین کے درمیان آتا ہے۔ وینس کے فیز کا وجود صرف اسی صورت میں ممکن ہوگا جب وینس سورج کے گرد چکر لگائے گا۔ وینس کے فیزز کے بارے میں گیلیلیو کی دریافت نے اس بات کا ثبوت دیا کہ سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں، زمین کے نہیں، جیسا کہ کچھ لوگ اس زمانے میں یقین کرتے تھے۔ وینس کی کلونائزیشن ممکن ہو سکتی ہے، پر شاید ہوا میں تیرتے شہروں کے ذریعے۔ وینس کی سطح کا انوائرمنٹ کافی سخت ہے۔ یہاں نہ صرف انتہائی زیادہ درجہ حرارت ہے بلکہ یہاں ایٹماسفیرک پریشر بھی ناقابل برداشت ہے۔ جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ وینس پر فضا کا دباؤ زمین کی سطح کے مقابلے میں تقریباً 92 گنا زیادہ ہے، جو کہ زمین پر پانی کے اندر 1 کلومیٹر تک جانے جتنا بنتا ہے۔ لیکن وینس پر بادلوں کے اوپر کا ماحول کافی مختلف ہے۔ 2003 میں ناسا کے سائنسدان جیفری اے لینڈس نے اپنے تھیسس کلونائزیشن آف وینس میں لکھا تھا کہ وینس کی سطح پر تقریباً 50 کلومیٹر بلندی کا ایٹماسفیئر کافی حد تک
زمین کے ماحول جیسا ہی ہے۔ انہوں نے تجویز پیش کی ہے کہ وینس کی انسانی آبادکاری ایئر شپ کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ وہ خیال کرتے ہیں کہ ایک دن انسانیت آخرکار یہاں فلوٹنگ سٹی کی شکل میں پرماننٹ سیٹلمنٹ بنانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ وینس سورج سے دوسرا سیارہ ہے۔ ہمارے ستارے سے اس کا فاصلہ زمین اور سورج کے درمیان فاصلے سے صرف 70% ہے، کیونکہ وینس کا الیپٹیکل آربٹ کسی بھی سیارے کے مقابلے میں سب سے کم عجیب ہے، اس لیے اس کے سورج سے سب سے قریب ترین اور دور ترین پوزیشن کے درمیان کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ اس کا سورج سے اوسطاً فاصلہ 10 کروڑ کلومیٹر ہے، جبکہ ہر 584 دنوں میں یہ زمین کے قریب ترین مقام پر آتا ہے، جو کہ تقریباً 4 کروڑ کلومیٹر بنتا ہے۔ وینس پہلا سیارہ تھا جسے کسی اسپیس کرافٹ نے وزٹ کیا تھا۔ زمین کے قریب ترین سیارے ہونے کے باعث وینس انٹر پلانیٹری ایکسپلوریشن میں انسانیت کا پہلا ہدف تھا۔ سوویت روس نے پہلی بار 1961 میں وینیرا پروگرام کے ساتھ وینس کو ایکسپلور کرنے کے مشن کا آغاز کیا تھا، لیکن وہ سیارے پر خلائی جہاز بھیجنے کی اپنی پہلی ہی کوشش میں ناکام رہے تھے۔ 1962 میں امریکی اسپیس پروب میرینر 2 وینس کا کامیابی سے دورہ کرنے والا پہلا خلائی جہاز بن گیا تھا۔ میرینا 2 مشن دنیا کا پہلا کامیاب انٹر پلانیٹری مشن بھی بن گیا تھا۔ 1961 سے وینس پر 40 سے زیادہ خلائی مشن بھیجے جا چکے ہیں۔ وینس کی سطح پر خلائی جہاز کی لینڈنگ کرنے والا پہلا اور واحد ملک سوویت یونین تھا، اگرچہ ناسا کا میرینا 2 خلائی مشن وینس کا مطالعہ کرنے والا پہلا مشن تھا، لیکن یہ سیارے کی فضا یا سطح میں داخل نہیں ہوا تھا۔ یہ وینس کے صرف 34,000 کلومیٹر کے فاصلے پر پہنچا تھا اور بعد میں سورج کے مدار میں چلا گیا تھا۔ 1967 میں سوویت روس نے وینیرا 4 خلائی مشن کا آغاز کیا اور وینس کے ایٹماسفیئر میں کامیابی سے بھیجا تھا۔ تاہم سیارے پر سخت حالات کی وجہ سے اس پروب کا زمین کے ساتھ رابطہ بہت مختصر وقت کے لیے برقرار رہا تھا۔ یہ پروب اس سیارے کی سطح پر صرف 2 گھنٹے ہی سروائیو کر سکا تھا۔ اگر بات کریں کہ وینس تک پہنچنے میں کتنا وقت لگتا ہے، تو ناسا کے میرینا 2 اور سوویت یونین کے وینیرا 7 کو سیارے تک پہنچنے میں 4 ماہ سے بھی کم وقت لگا تھا۔ وینس پر گریوٹی زمین کی گریوٹی سے تھوڑی کم ہے۔ اگر زمین پر آپ کا وزن 100 کلو ہو تو یہاں پر تقریباً 88 کلو ہوگا۔